ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام، نمستے، ست شری اکال. اور سب دوستوں کو، میرے سب پیاروں کو، میرے سب ہی چاہنے والوں کو محبت بھرا سلام پیش ہو. قبول فرمائیے. کافی عرصہ ہو گیا ہے، کچھ ذاتی مصروفیات سمجھ لیں، کچھ جیسے بھی ہے، کچھ پرابلم تھا، تو چلے وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حل کر دیا. کچھ رہتا ہے تو میں نے کہا کہ آج حاضر ہوں آپ کے سامنے، اور آج کی بات جو ہے وہ کچھ زاویہ نگاہ کے عنوان کے تحت آپ کے سامنے پیش کروں. تو آج میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتانا ہے، تو باقی اس میں سے نتیجہ جو ہے وہ بالکل سامنے نظر آ جائے گا، وہ ہم ڈسکس بھی کریں گے 2 منٹ کے لیے. تو عرض یہ ہے کہ جی کہ ایک آدمی جو تھا وہ بڑا سادہ سا تھا. وہ جا رہا تھا رستے میں، تو اس نے دیکھا کہ جھاڑیوں میں، کانٹے دار جھاڑیوں میں ایک سانپ پھنسا ہوا ہے، اور وہ بہت زخمی حالت میں ہے. تو اس نے کیا کیا کہ ترس کھایا اس سانپ پر، اور اس نے ان کو جھاڑیوں سے نکال کر اس کو اس کا صاف وغیرہ کیا. تو جب وہ اس کو تھوڑی سانپ کو ہوش آئی، تو اس سے پہلے یہ میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ سانپ جو ہے وہ اس نے ایک، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، ترلا کیا، ریکویسٹ کی اس مسافر کو کہ یار مجھے نکالو. اس نے کہا کہ یار تم سانپ کو کاٹو گے؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں کاٹتا. تو یہ شرط تھی. جب اس نے نکالا تو اب سانپ نے کہا کہ بھائی اب تو میں تمہیں کاٹوں گا، کیونکہ اب تو میں نکل آیا ہوں، آزاد ہو گیا ہوں، اور میری فطرت ہے میں نے کاٹنے کاٹ. اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے یار، وہ کچھ کوئی رعایت کوئی تھوڑی بہت. اس نے کہا کہ چلو تیسرے بندے سے فیصلہ کرواتے ہیں. تو اسی طرح 1-2 بندوں کے پاس گئے، تو انہوں نے بھی سانپ کے حق میں فیصلہ کیا کہ سانپ کی فطرت ہے کاٹنا، اس نے تو کاٹنا ہی ہے، وہ تو کب چھوڑے گا. تو ہوا یہ کہ آخر میں وہ ایک ایسے بندے کے پاس گئے جو بڑا مشہور تھا فیصلے کرنے میں. تو اس نے کہا کہ جو میں یعنی اس بندے نے ان کو کہا، افریقین کو، کہ میں تب فیصلہ کروں گا جب تک میں اصل حالات کو نہیں دیکھتا، اصل حالات کو جج نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا کہ جی کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جی وہ میں باتوں سے مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ سانپ کس جھاڑی میں تھا، کہاں تھا اور کس طرح تھا. انہوں نے کہا کہ جی چلے مجھے بتائیں سانپ کو، وہاں سانپ کو ڈالو، پھر میں دیکھوں، پھر وہاں سے نکالو، پھر فیصلہ کروں. تو اس پر سانپ راضی ہو گیا. تو اب وہ چلے گئے وہاں پر. جب وہ آدمی گیا تو اس نے اس شخص کو کہا، مدعی کو، کہ جاؤ اور اس سانپ کو وہاں کانٹے دار جھاڑی میں ڈالو، پھر میں دیکھوں، پھر میں تمہیں کہوں گا کہ نکالو، پھر فیصلہ کروں. تو جب اس نے ڈالا تو سانپ پھر پھنس گیا. تو اب اس آدمی نے، جس نے فیصلہ کرنا تھا، اس نے اس کو کہا کہ اب اس کو یہیں رہنے دو، کیونکہ اس کی فطرت میں کاٹنا ہے، اور یہ تو کبھی بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا. اور تم اتنے سادہ لو ہو کہ جس کا پتہ ہے کہ فطرت میں ڈنگ مارنا ہے، کاٹنا ہے، تو اس کو تم نے نکالا. لہذا تم اب جاؤ، اب اس کو یہیں رہنے دو. تو بات یہ چھوٹی سی ہے میرے محترم ناظرین، میرے سننے والے، میرے چاہنے والے یہ سب سمجھتے ہیں کہ جو سانپ جو ہے وہ اپنی پیدائش سے، اپنے کریشن سے ہی اس کی فطرت میں کاٹنا ہے. تو وہ کیسے جو ہے وہ ہم سادہ لوگوں کو وہ چھوڑے گا؟ وہ ضرور ڈنگ مارے گا. اب آپ، میں جہاں سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ وہاں پہنچ جائیے. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو کھول کر بیان کیا جائے. تو اس میں سے ہمیں سیکھ یہی ملتی ہے کہ جب بھی ہم جو ہیں وہ کسی سے نیکی کریں
تو پہلے دیکھ لیا کریں کہ اس کی فطرت میں ڈنگ مارنا ہے یا نہیں۔ یہ تو بچھو اور کچھوے والی بات بنی کہ کچھوا جو ہے وہ بچھو نے کہا کہ مجھے دریا پار کروا دو، اب بچھو سوار ہو گیا اور کچھوا جب چلنے لگا تو اب بچھو بار بار ڈنگ مارتا تھا، تو اس نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا، میں تمہیں دریا پار کرا رہا ہوں تو وہ تم مجھے بار بار ڈنک مار رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ جی میری فطرت میں ہے۔ تو پھر کچھوے نے بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ چلیں میری فطرت میں شرافت ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، اس لیے میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ تو کائنڈلی ابھی مہربانی کر کے اب اس سانپ کو جھاڑیوں میں ڈالنے کا کام باقی ہے۔ جو سانپ جو ہے ہم سادہ لوگوں کو کاٹ رہا ہے، اب آگے ڈاٹ 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 سمجھ جائیے۔ تو پلیز کوشش کیجیے کہ کسی طرح جو ہے وہ یہ سانپ جو ہے وہ واپس جھاڑیوں میں چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے یعنی بدطینت لوگوں سے، بدطینت سسٹم سے نجات دلائے، آمین ثم آمین۔ میری دعائیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، یہ تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ مہربانی، بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو آباد اور شاد رکھے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، جزاک اللہ، اور پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے ٹاپک کے